حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار آدمی تھا اور اس کا ایک بچہ تھا اور ایک بچیا تھی۔ تو وہ اس بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور دعا کی کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیری تحویل میں دیتا ہوں کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو یہ امانت اس کے حوالے کر دینا۔ وہ آدمی مر گیا اور بچیا جنگل ہی میں جوان ہوئی اور آدمیوں سے بھاگتی رہی۔ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا۔ وہ رات کے 3 حصے کیا کرتا، تہائی رات ماں کی خدمت کرتا، تہائی رات سویا کرتا اور تہائی رات اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ جب صبح ہوتی تو جا کر لکڑیاں کاٹتا اور ان کو بازار میں بیچا کرتا، تہائی قیمت خیرات کرتا، تہائی خود کھاتا اور تہائی اپنی ماں کو لے جا کر دیا کرتا تھا۔ بس ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تیرا باپ ترکے میں ایک بچیا چھوڑ گیا ہے جس کو فلاں جنگل میں اللہ کی سپردگی میں امانت دے گیا ہے۔ بس تو جا اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کے معبود کو پکار کر اپنی امانت مانگ تاکہ اللہ تجھ کو واپس کر دے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تیری نظر اس پر پڑے گی تو تجھ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے سورج کی کرن اس کی کھال سے نکل رہی ہے۔ اور اس بچیا کا نام اس کے حسن و صفائی کی وجہ سے لوگوں نے مذہبہ یعنی سنہری رنگت والی رکھ دیا ہے۔ ماں کی ہے بات سن کر وہ نوجوان بیٹا اس جنگل میں آیا اور اس کو دیکھا کہ وہ چر رہی ہے۔ بس اس نے اس کو آواز دی اور کہا کہ میں تجھ کو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی قسم دے کر بلاتا ہوں۔ بس گائے ادھر آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کے سینگ کو پکڑا اور ہانک کر لے چلا۔ تب گائے اللہ کے حکم سے بولی اور کہنے لگی کہ اے اپنی ماں کے فرما بردار نوجوان، میں تیرے اوپر سوار ہو جا کے اس میں تجھ کو راحت ملے، یعنی تو میرے اوپر سوار ہو جا، اس سے تجھے راحت ہوگی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری ماں نے اس کا مجھے حکم نہیں دیا ہے۔ بس گائے نے کہا کہ واہ اللہ، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو پھر کبھی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اس لیے چل، اگر تو پہاڑ کو حکم دے کہ وہ اپنی جڑ سے اکھڑ جائے تو تیری اپنی ماں کی فرما برداری کی برکت سے وہ بھی ضرور اکھڑ جائے گا۔ یہ ہے کہ وہ اس کو لے کر ماں کے پاس آیا۔ بس ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہے اور رات کو اٹھاتا ہے، تجھ کو بوجھ ہے، اس لیے جا اور یہ گائیں بیچ کرا۔ اس نے کہا ماں کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا کہ 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار بہت ہوا کرتی تھی۔ بس وہ گائے لے کر بازار میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تاکہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور اس نوجوان کو آزمائے کہ ماں کا کتنا فرما بردار ہے، حالانکہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ بس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ یہ گائے کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 3 دینار میں، مگر شرط یہ ہے کہ میری ماں بھی اس پر راضی ہو جائے تب۔ فرشتے نے کہا میں تجھ کو 6 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ مت کر۔ نوجوان نے کہا کہ اگر تو اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دے گا تب بھی ماں کی رضامندی کے بغیر نہ لوں گا۔ اور نوجوان مشورہ لینے کے لیے اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کو قیمت کی اطلاع دی۔ ماں نے کہا جا اور اب اس کی قیمت 6 دینار بتانا، مگر میری مرضی کے بغیر مت بیچنا۔ بس وہ دوبارہ اس کو بازار میں لایا۔ فرشتے نے آ کر پوچھا مشورہ کر لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں کر لیا، انہوں نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ 6 دینار سے کم میں نہ بیچوں، اور وہ بھی اس شرط پر کہ وہ راضی ہو جائے۔ بس فرشتے نے کہا کہ میں تجھ کو 12 دینار دوں گا، مگر ماں سے مشورہ مت کر۔ نوجوان نے پھر انکار کر دیا۔ ماں کے پاس آیا ہے اور اس کی اطلاع دی۔ ماں نے اس سے کہا یہ آدمی جو تیرے پاس آیا کرتا ہے یہ فرشتہ ہے، آدمی کی شکل میں، تاکہ تجھ کو آزمایا جائے، اس لیے اب وہ تیرے پاس آئے تو اس سے پوچھنا کہ تم کیا رائے دیتے ہو، ہم اس گائے کو بیچ دیں یا نہیں۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ جا کر اپنی ماں سے کہہ دے کہ اس گائے کو ابھی نہ بیچے، کیونکہ موسیٰ بن عمران وہ مقتول کی وجہ سے ہے جو بنی اسرائیل میں قتل کیا جائے گا۔
تجھ سے اس کو خریدے گا، بس اس وقت اس کی کھال میں سونا بھر کر دینے کی قیمت میں بیچنا۔ چنانچہ اس نے اس کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اسی خاص گائے کا ذبح کرنا ضرور کیا تاکہ اس ماں کے فرما بردار نوجوان کو اپنی مہربانی سے نوازے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کھال میں سونا بھرنے کی قیمت پر خریدا، اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا کہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھ کو فلاں آدمی یعنی چچا جات بھائی نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مردہ ہو کر گر گیا، بس قاتل کو میراث سے محروم کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، تو اللہ نے اس کے قاتل کی اطلاع کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دکھایا۔ فرمایا، دیکھو ماں کی فرما برداری پر اللہ نے کیسا نوازا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی اور واقعات جاننے کے لیے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ خدا حافظ۔